اور پھر یہ طے ہوا تھا انشاءاللہ کہ ہر جو ہے وہ ماہ کی دوسری اور چوتھی جو اتوار ہے اس میں ہم جو ہے وہ کتابوں پہ تبصرہ یا اس پر ریویو کا پروگرام کیا کریں گے۔ تو اس کے لیے جو ویسے ہی ہم نے ٹائٹل رکھا ہے وہ قرۃ خانہ۔ اصل میں یہ قرۃ خانہ کے نام سے کچھ عرصے پہلے ہمارے کچھ دوستوں نے تعارف کرایا۔ فیس بک پر ایک گروپ ہے، اس کا عنوان جو ہے وہ ڈی کلونیل قرۃ خانہ، کے سے لکھتے ہیں قرۃ خانہ۔ تو ہمارے دوست بھی، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ قرۃ خانہ کیا ہے، یہ کوئی مغربی جو ہے وہ زبان کا لفظ ہے یا اس کا اوریجن کیا ہے۔ تو وہ اندازہ ہوا کہ اصل میں وہ یہی تھا۔ اور پھر بعد میں ہمارے ایک جو عزیز ہیں مفتی اویس پاشا قرنی، انہوں نے بتایا کہ ترکی میں جو عثمانی دور تھا اس میں جو لائبریری تھی اس کا عنوان یہ تھا، اور چونکہ وہ ذرا تھوڑا اس میں امالہ ہوتا ہے تو قرۃ خانے، تو وہ قرۃ خانے کہہ لیں یا قرۃ خانہ کہہ لیں، تو وہ اس وقت بھی عنوان اچھا لگا تھا، تو وہ ہم نے ویسے ہی اس کو ایز اے ٹائٹل ہم نے اختیار کیا۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے جو غزالی فورم کے پروگرام یہاں پر ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہوں گے، وہ بنیادی طور پر فاتح فاؤنڈیشن کی کلیبریشن کے ساتھ جو ہے وہ ہوں گے، تو اس لحاظ سے بھی اچھا عنوان بن گیا قرۃ خانہ۔ اور بک ریویو ہے بنیادی طور پہ۔ اب بک ریویو بھی اصل میں دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو جیسے بک ریویو یا کتابوں کا مطالعہ ہوتا ہے اسٹڈی سرکل کے انداز میں، کہ اس میں کچھ کتابیں پڑھی جاتی ہیں مل جل کر، بیٹھ کر لوگ پڑھتے ہیں، اور اس میں کوئی صاحب اس کا کوئی خلاصہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کے اقتباسات پڑھے جاتے ہیں، پھر اس پر جو ہے وہ ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو یہ پرانا تصور ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ خاص طور پہ ان لوگوں نے اختیار کیا جو یہ کوئی خارج میں نا سماج کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ رکھتے تھے، اور مارکسسٹوں کے ہاں بھی یہ چیز آئی، اور پھر اس کے حوالے سے ہمارے ہاں جو اسلامسٹ کہلاتے ہیں تو جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ، اس کے اندر بھی جو ہے اسٹڈی سرکل کا جو ہے ایک تصور پیدا ہوا۔ تو وہ اس کا انداز مختلف ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں کوشش کریں گے کہ جیسے کچھ کتابوں کا تعارف ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مغرب میں بھی جیسے بہت بڑے بڑے جو ہیں اخباروں کے سپلیمنٹ آتے ہیں، جرنلز کے آتے ہیں، اور بک ریویوز پر مبنی ہوتے ہیں، اور وہ بہت اہم سمجھے جاتے ہیں، اور وہ ایک بڑی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جو IPS ہے اسلام آباد میں، وہ بھی ان کا ایک شمارہ نکلتا ہے، وہ بک ریویوز پر ہوتا ہے۔ بھارت سے ایک بڑا اچھا اس طرح کا ایک شمارہ نکلتا ہے، اس میں بک ریویوز ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ کے جن کو کتاب سے شوق ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کتابوں کے کیڑے ہیں، تو اور وہ پیشن ہوتا ہے ان کا۔ اور وہ جو حافظ شیرازی نے کہا تھا نا کہ فراغت و کتابے و گوشے چمنے، یعنی کچھ لوگوں کے نزدیک جو آئیڈیل لائف ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی کوئی کتاب ہو اور فراغت حاصل ہو، لیجر ٹائم انسان کے پاس ہو، اور جو ہے وہ کتاب اس کے پاس ہو۔ تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہ جن کو کتاب سے مناسبت نہیں ہوتی، تو وہ یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد یا دنیاوی جو مشاغل ہیں جب وہ اس سے فارغ ہو جاتے ہیں تو گویا وہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں جس کا تذکرہ اس کتاب میں بھی ہے، جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کو بورڈم کہا جاتا ہے۔ اگرچہ کتاب کی جگہ اب اسکرین نے لے لی ہے، اور اسکرین نے مطلب ایک دنیا کو انگیج کر لیا ہے، لیکن ابھی بھی جو لوگ جن کو کتاب سے مناسبت ہے اور ورق سے اور کاغذ سے مناسبت ہے، وہ بہرحال ان کو ابھی بھی تسکین جو ہے وہ کتاب میں ملتی ہے۔ اور کتاب اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ بہت اہم ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی مناظر نہیں دکھائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ ایک بڑی اسکرین سی لگا دیتے افق پر، اور وہ غیب کے جو معاملات ہیں ان کو مشہود کر دیتے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے
جنت جہنم کا نقشہ دکھا دیتے. اسی طریقے سے جو ہے وہ جو اقوام ماضی ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا، یعنی وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹ میں آیا ہے نا. ٹیکسٹ میں پہلے یعنی ٹریڈیشن آپ کو پتا ہے کہ اورل ہوتی تھی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ ایک ابتدائی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں لینگویج جو ہے وہ ایک بڑی ٹیکنالوجی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کتابیں نازل کی ہیں، ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ، اور وہ کتابیں جو ہیں وہ با تصویر نہیں تھیں. ان کتابوں کو بھی با تصویر کیا جا سکتا تھا نا، یعنی وہ مطلب جو ہے لکھی ہوئی آ جاتی ہیں، جو لکھی ہوئی بھی آئی ہیں جو آپ کو ہے، آپ معلوم ہے 10 کمانڈمنٹس ہیں مثال کے طور پہ، جو ٹیبلٹس ہیں سیدنا موسیٰ کو الواح دی گئیں، تو اس میں بھی حروف کندہ تھے. تو یہ ویسے ایک الگ سے موضوع ہے کہ کتاب کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اور امیج کے ساتھ یا اسکرین کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے. تو اس پر جدید لوگوں نے بھی بہت کام کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اسکرین کے ساتھ یا امیج کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ پیسو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کتاب اور ٹیکسٹ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ ایکٹیو تعلق ہوتا ہے. تو بہرحال اس وجہ سے کتاب ایک اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کتابیں ہی نازل کی ہیں، اور اس امت کا جیسے کتاب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے، اور ہمارے اکابرین نے، ائمہ نے، علماء نے جو ہے وہ کتابیں تصنیف کی ہیں، اور جو ہم تک پہنچی ہیں اور جس کے ذریعے ہم تک بہت کچھ جو ہے وہ علم منتقل ہوا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے. اور پھر یہ میں نے عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اور کہ اس میں جو جدید کتابیں چھپ رہی ہیں، اور ایک مقصد چونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں ایک کام کیا تھا کہ جو خارج کے مؤثرات تھے اور جو خارج کے اثرات ہماری دینی روایت پر یا علوم نبوت کو جو چیزیں پرورٹ کر رہی تھیں، کنٹیمنیٹ کر رہی تھیں، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کا مقابلہ کیا، اس پر تبصرہ کیا. تو یہ اہم بات ہے نا، امام صاحب نے اپنے دور میں پائے جانے والے علوم پر اور اپنے دور میں پائے جانے والے مکاتب فکر پر تبصرہ کیا ہے، اس کے بارے میں اپنی ایک ججمنٹ دی ہے. تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم جس دور میں رہتے ہیں تو اس دور میں ہمارے پیش و عقب میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں باخبر رہنا چاہیے. اور جیسے کہ آتا بھی ہے نا کہ بصیرن بھی زمانی ہی، اپنے زمانے کی کچھ بصیرت ہمیں حاصل ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم یہ ایک کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ دا برن آؤٹ سوسائٹی ہے، اور بنگ چل ہان یہ ایک صاحب ہیں. ابھی میں ان صاحب کا کچھ تعارف کراتا ہوں. تو اس کتاب کا ہم یہاں مختصر وقت میں کوشش کریں گے کہ ایک تھوڑا سا ریویو سے دے دیں، اور ہماری کوشش یہ ہوا کرے گی انشاءاللہ کہ 1 گھنٹے سے زیادہ گفتگو نہ ہو، اور اس کے بعد پھر جو سوال جواب ہیں، جو ڈسکشن ہے وہ اس کے بعد ہوتی رہے. تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لگ بھگ ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو مکمل کرنا چاہیں گے. ان صاحب سے تعارف جو ہے میرا زیادہ پرانا نہیں ہے. کچھ ماہ پہلے جو ہمارے کچھ دوست ہیں، بصیرہ انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے پنڈی میں، تو وہاں حاضری ہوتی رہتی ہے، تو وہاں پر بھی ہم نے کچھ بک ریویوز کا آغاز کیا. تو کچھ ماہ پہلے کووڈ-19 کے حوالے سے ایک کتاب کا ریویو وہاں پر دیا تھا، اور وہ جو ہے اس میں پینڈیمک کے نام سے کتاب تھی، اور جو ہے وہ کووڈ-19 یا شیکس دا ورلڈ، یہ سلیووج ژیزک ایک بہت مشہور آدمی ہے، اس کی کتاب کا ریویو تھا. اور وہ کتاب ظاہری بات ہے 2020 میں چھپی ہے، کیونکہ یہ پینڈیمک کا فینومینا جو ہے ویسے تو میرا اینڈ آف دسمبر جو ہے 2019 سے چائنا میں جو ہے وہاں سے شروع ہوا تھا، لیکن بہرحال اس کا ظہور آپ سمجھ لیں فروری مارچ سے زیادہ گلوبلی، ہمارے ہاں مارچ سے ہوا ورنہ جنوری فروری سے شروع ہو گیا تھا. تو یہ کتاب لکھی، تو اس کتاب کے شروع میں ژیزک نے ان صاحب کا تذکرہ کیا اور ان کی کتاب کا ایک اقتباس نقل کیا. تو پھر ان صاحب سے دلچسپی پیدا ہوئی، اور پھر ان کی کچھ چیزیں اور دیکھیں تو دلچسپ آدمی لگے، ریلیونٹ آدمی لگے، تو پھر ان کی کچھ کتابیں جستہ جستہ دیکھیں. ایک تو سبب یہ تھا ان صاحب سے چونکہ متعارف کچھ عرصے پہلے ہوئے، اور ان چیزوں پر وہ گفتگو کر رہے ہیں جو ریلیونٹ چیزیں ہیں.
دوسری بات ہے کہ اس میں جو ایک خاص پہلو اس کتاب میں ہے، اس میں ایک پازیٹیوٹی کو انہوں نے پرابلمٹائز کیا ہے، یعنی ایک ہے نیگیٹیوٹی اور ایک ہوتی ہے پازیٹیوٹی. تو یہ جو چیز ہے یہ بھی اب ہمارے ہاں ایک وبا کی طرح ایک چیز پھیل رہی ہے جس کو کہا جاتا ہے موٹیویشنل سپیکنگ اور سکسیس لٹریچر. اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، یعنی جب میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا اس کی اور دوسری کتابیں بھی میں دیکھ رہا تھا، سکین کر رہا تھا، تو مجھے پھر ایک اور کتاب ہے جس کا میں نے ریویو پچھلے سال شاید دیا تھا یا اس سے پچھلے سال دیا تھا، اب یاد ہی نہیں رہتا. پنجاب یونیورسٹی جو مین لائبریری ہے اس کے ہاں بھی ایک بک کلب کا آغاز ہمارے کچھ دوستوں نے کیا. تو وہاں پر ہمارے ایک دانشور دوست ہیں عاطف حسین صاحب، ان کی ایک کتاب ہے، اس پر میں نے ریویو وہاں پر پیش کیا تھا. وہ کتاب اچھی کتاب ہے، دلچسپ کتاب ہے، اور اس کی ضرورت تھی اس کتاب کی. اور جیسے ایک چیز جب پھیل رہی ہے، عام ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں کوئی سمجھ فہم کی بات بھی آنی چاہیے. ایک تو مارکیٹ کی چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں. تو وہ جو کتاب ہے اس کا نام بڑا اچھا ہے، کامیابی کا مغالطہ. کامیابی کا مغالطہ، اور بنیادی طور پر وہ ڈی کنسٹرکٹ کرتی ہے یہ جو سارا تصور ہمارے ہاں جو ہے وہ موٹیویشنل سپیکنگ اور سکسیس لٹریچر کے حوالے سے. تو اس میں بھی وہی بات کہ پازیٹیو ہوں، پازیٹیو تھنکنگ، لا آف اٹریکشن، اور معلوم نہیں کیا علم غلم ہمارے ہاں جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے سودا موٹیویشنل سپیکنگ کے نام پر. تو وہ بڑی اچھی نقد ہے. تو اس کتاب میں بھی یہ تھیم جیسے ایک فلسافیکل لیول پر اس کو بیان کیا گیا. پھر یہ بات کہ مغرب کے مفکرین کو ہم کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں، یا ہم نے ان کو اپنے سر پہ سوار کیوں کیا ہوا ہے. تو اب دیکھیے بات یہ ہے کہ مغرب تو ہمارے سر پہ سوار ہے، ہر لحاظ سے سوار ہے نا. یعنی معاشی طور پر جو ہم سب بھگت رہے ہیں، وہ اس کا اخبار آپ اٹھاتے ہیں تو اس میں جو ہمارے سامنے خبریں آتی ہیں اس کا بہت تعلق جو ہے وہ عالمی استعماری اور اداروں سے ہے نا. IMF سے ہے، ورلڈ بینک سے ہے، اس سے پہلے کووڈ جو ہے گزرا ہے، تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے طاقتور ادارہ ریاستیں نہیں تھیں بلکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بن گئی تھی. تو یہ جو استعماری جو ادارے ہیں یہ مغرب ہی کے ہیں نا، انہی کے پاس کنٹرول ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ مغرب کو ہم اگنور کر سکیں، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہماری سروائیول جو ہے وہ اس میں ہے کہ بھائی ہم اس کو بھگت تو رہے ہیں. تو اس وجہ سے کہ بھائی وہاں کے جو دانشور لوگ ہیں، وہاں کے جن کو ہم کہتے ہیں کہ سوچنے سمجھنے والے فہیم لوگ، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. اور چونکہ ہم بنیادی طور پہ ایک بیلیٹڈ کانشسنس کے شکار ہیں، پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، تو وہاں جو چیز آتی ہے ہمارے ہاں تھوڑی دیر سے آتی ہے، ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اختیار کرتے ہیں. تو وہاں کے بڑے لوگ جو دنیا وہ تہذیب ہے، جو کلچر ہے، ثقافت ہے، اکانومی ہے، پولیٹکس ہے، اس کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں اور اس سب کو دیکھ کر بھگتنے کے بعد کر رہے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ چیز جو ہمیں 40 سال بعد سمجھ میں آنی ہے یا 50 سال بعد سمجھ میں آنی ہے، اگر وہاں کا کوئی سیانہ آدمی ہمیں ابھی بتا رہا ہے تو اچھا نہیں ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھ لیں. ٹھیک ہے، وہ فارسی کا ایک ہے نا محاورہ کہ ہر کند جو ہے وہ دانا کند نادا، دانا کند جو ہے وہ نادا، یعنی ہر وہ چیز جو ایک دانا کرتا ہے وہ نادان بھی کرتا ہے، نادان کو بھی وہ کرنی پڑتی ہے. لیک بادس خرابیے بسیار، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ خرابیے بسیار کے بعد ہوتا ہے. اور ہمارے کسی بڑے پرانے امام کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے. کہتے ہیں کہ جب فتنہ آ رہا ہوتا ہے نا، اس وقت اس کو بس صاحب علم، صاحب بصیرت لوگ پہچانتے ہیں. جو وہ فتنہ منہ موڑ کے جا رہا ہوتا ہے اس کو عوام کل انعام بھی پہچان رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ اور کیا یہ اہل دین کا بھی فریضہ نہیں ہے، اہل مذہب کا، کہ وہ قیادت کریں اور قیادت سنبھالیں اور یہ دیکھیں کہ جو فتن ہیں اور فتن کی جو نئی نئی شکلیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں ایک رائے قائم کریں، ایک ججمنٹ دیں. ٹھیک ہے، اور رہنمائی کریں لوگوں کی کہ بھئی جو سب کچھ ہو رہا ہے تو روا روی میں جو ہے وہ
حالات کے دھارے میں بہتے ہوئے معاملات کرنا، اس کی بجائے جو ہے آدمی تھوڑا ہوش گوش کے ساتھ معاملات کرے. تو اس وجہ سے مغرب کے ان لوگوں کو سمجھنا بہرحال مفید ہے ہمارے لیے. ویسے تو اگر آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں بڑے آدمی کا تصور کیا ہے، مغرب میں بھی کیا تھا، تو ایک تو چونکہ اب جس دور میں ہم رہتے ہیں اس کتاب میں بھی اس کا تذکرہ ہے، انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ کا جو اوور فلو ہو رہا ہے. اور ایک کسی کتاب میں صاحب نے جو ہے وہ انفارمیشن فٹیگ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ ایک فٹیگ ہے جو ہم پر پڑ رہی ہے. جو 90s میں، لیٹ 90s میں نا، اس وقت کا جو امریکن وائس پریزیڈنٹ تھا یا سینیٹر تھا ایل گور، اس نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی انفارمیشن سپر ہائی وے. تو اب تو اس کو ایک ربع صدی گزر چکی ہے اور اب معاملات تو گویا بہت زیادہ آگے جو ہیں وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. ویو لینتھ کا جو معاملہ ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں جو جس طرف جو ہے بینڈ وڈتھ کا جو معاملہ ہے اس کے اندر جو ہو رہی ہیں معاملات اور اس طرف جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو انفارمیشن ہے یا انٹرٹینمنٹ ہے اس کا جو اتنا زیادہ، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دور میں تو اب کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ انفلوئنسرز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بالکل ایک بازاری سطح پر، اور اب چونکہ مطلب لوگوں کی اکثریت معذرت کے ساتھ بازاری ہی سطح پہ زندہ ہے، تو اب انفلوئنسرز کون سمجھے جاتے ہیں؟ وہ سمجھے جاتے ہیں جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ صاحب جو ہیں یہ ٹک ٹاکر ہیں، یہ صاحب جو ہیں یوٹیوبر ہیں، یہ صاحب جو ہیں وہ فیس بک پہ بلاگز لکھتے ہیں یا بلاگر ہیں یا فیس بک پہ پوسٹیں لکھتے ہیں. تو ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ انفلوئنسرز ہیں. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ عام طور پہ جو ہے وہ جگت بات قسم کے لوگ، میمز بنانے والے لوگ، ٹھیک ہے، کامیڈی کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے، مراسی پنا کرنے والے لوگ، ان کو سمجھا جاتا ہے. مطلب آپ اگر الگوریدمز کی بات کریں تو اس وقت بھی مغرب میں یہ تو موجود ہے نا، وہ انالیٹکس موجود ہیں کہ بھائی اس وقت جو ہے انسٹاگرام پہ، فیس بک میں، فلاں 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 پہ سب سے زیادہ کس کی ہیں؟ کچھ تو ادارے ہیں، مثال کے طور پہ فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ان کا پیج سب سے زیادہ ہوگا. لیکن پھر اور کون لوگ ہوں گے؟ تو وہ رونالڈو ہوگا، وہ میسی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ مارٹن بیبر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ فلانی جو ہے شکیرہ جو ہے وہ گانے والی ہو. تو گانے بجانے والے اور اسی طریقے سے جو کھلاڑی لوگ ہیں وہ لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے. تو لیکن اس سے ہمیں شاید ایسا لگتا ہوگا کہ مغرب میں بھی اب شاید بڑے لوگ ان کو سمجھا جاتا ہے. تو یہ غلط فہمی ہے ہماری، یہ ہماری غلط فہمی ہے. یہ وہی وہ عوام جس کو، اور میں عرض کر رہا ہوں وہ عوام کا مطلب کوئی ماجے ساجے نہیں ہے معذرت کے ساتھ، وہ عوام جو کوئی 90-95% دنیا میں ہے اس وقت، خود مغرب میں بھی، یہ ان کے انفلوئنسرز ہیں. لیکن مغرب ہو یا مشرق ہو، پیپل ہو میٹر، یعنی وہ لوگ کہ جو کوئی وقت رکھتے ہیں، جن کی بات چلتی ہے، ان کے نزدیک ان لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں. یعنی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا یا جو پینٹاگون ہے، وہ آج بھی مفکرین اور فلاسفہ اور سوشل سائنٹسٹوں کو اہمیت دیتے ہیں. یعنی یہ تو باقی کھیل تماشا ہے نا، وہ تو عوام کو لگایا ہوا ہے. وہاں کی عوام ہم سے زیادہ بے وقوف ہے، ٹھیک ہے، جتنے ہماری عوام بے وقوف ہے اس سے کہیں زیادہ بے وقوف مغرب کی عوام ہے، اور ہم پھر بھی زیادہ باشعور لوگ ہیں ان کی نسبت. تو لیکن ان کے ہاں آج بھی ان لوگوں کی اہمیت ہے، اور وہاں جو پالیسیز بنتی ہیں، مثال کے طور پہ رینڈ کارپوریشن ہے، لبرٹی فاؤنڈیشن ہے، اور کارنیگی فاؤنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کتنی ہے، وہاں ان لوگوں کی اہمیت ہے. انہی کی اہمیت ہے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں، انہی کی اہمیت ہے جو فلسفی ہیں، جو تھیورسٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ سنتے ہوں گے مثال کے طور پہ جناب کہ یہ جو ہے وہ فرید زکریا ہے مثال کے طور پہ، یا ولی رضا نصر ہے مثال کے، مسلمانوں میں سے نا. یعنی وہاں پر بھی آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو ان کے ایجنٹ بن گئے نا، تھرو اینڈ تھرو، اور وہ ان کے ملازم ہیں. تو یہ تو میں نے مسلمانوں میں سے مثال دے دی نا، جو ان کو بتاتے ہیں یار ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنا ٹیکسٹ پتہ ہے، ہم فلانے جو ہے فلاں صاحب جو ہے شادی حامد ہے وہ ایرانی ہے، کوئی جو ہے وہ ہندی ہے، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں پاکستانی ہے، کوئی جو ہے وہ ایرانی ہے، حسین نصر کے بیٹے ہیں ولی رضا نصر. تو یہ سب لوگ کون ہیں؟ یہ ان کے باقاعدہ پیڈ ملازم ہیں ان کے اداروں کے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یہ فوکویاما کون ہے، ہنٹنگٹن کون ہے،
ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو ہے، اور اس میں کوئی سکینڈل کی بات نہیں ہے، یہ سامنے کی بات ہے، یہ کوئی میں آپ کے علم میں اضافہ نہیں کر رہا. تو وہ بتاتے ہیں بھائی ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے، ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. تو ایک پبلک انٹلیکچوئل کا تصور ہوتا تھا جو ہے، مثال کے طور پہ فرانس میں یہ تصور پیدا ہوا، ٹھیک ہے. اور سارتر جو ہے وہ بڑا انفلوئنسر تھا، اور مطلب کسی موقع پر جو ہے وہاں پر مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھائی فرانس کی حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے اور یہ سارتر یہ کہہ رہا ہے. تو وہ اس زمانے کا جو وہاں پہ صدر تھا یا وزیر اعظم تھا، کسی نے پوچھا نا بھائی آپ اسٹیٹ یہ کہہ رہی ہے، سارتر یہ کہہ رہا ہے، تو آپ بتائیے کہ بھائی کیا ہے، مطلب فرانس کیا کہتا ہے، فرانس کیا کہتا ہے. تو کہا جی سارتر از فرانس، جو سارتر کہہ رہا ہے وہی ہے. وہ ٹھیک ہے، ہم ایک بات کر رہے ہیں، لیکن بات سارتر کی جو بات ہے وہی بات جو ہے وہ گویا ہماری قوم کی آواز ہے. تو بہرحال ایک اور، بلکہ ایک بہت مشہور آدمی ہے جرمنی کا، اس کا نام ہے زیگمنڈ بومن اس کا نام ہے. تو اس نے ایک کتاب لکھی کئی سال پہلے، اس کا نام یہ تھا کہ لیجسلیٹرز اینڈ انٹرپریٹرز. آج امید یہ ہے کہ تمہید میں ہی وقت ختم ہو جائے گا، تو لگتا ہے کہ کتاب ہم اگلی مرتبہ شروع کریں گے. لیکن بہرحال چونکہ یہ ایک نیا کام شروع کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ بھئی یہ کام جو کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے تمہیدی باتیں ہم کچھ کر لیں. تو کتاب کا ٹائٹل بہت اچھا ہے، لیجسلیٹرز اینڈ انٹرپریٹرز. کہ بھئی پہلے جو لوگ دانشور ہوتے تھے، شاعر ہوتے تھے، فلسفی ہوتے تھے، مفکر ہوتے تھے، وہ بنیادی طور پر لیجسلیٹرز کہلاتے تھے. یعنی مڈرنٹی کے اندر یا جدیدیت کے دور میں یا اس سے پہلے. بلکہ کسی نے کہا بھی ہے، شاید یہ تھامس آرنلڈ نے کہا ہے یا کس نے کہا ہے کہ یہ جو پوئٹس ہوتے ہیں نا، یہ ان آفیشل لیجسلیٹرز ہوتے ہیں. یعنی یہ گویا قانون دینے والے ہوتے ہیں، ان آفیشل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مطلب وہ فکر دیتے ہیں اور جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بتاتے ہیں. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ لیجسلیٹرز ہوتے تھے، جس کو مڈرنٹی کہتے ہیں یا جدیدیت کہتے ہیں. لیکن پوسٹ مڈرنٹی یا ما بعد جدیدیت میں کہتے ہیں کہ جی اب اصل میں جو کام رہ گیا ہے نا وہ انٹرپریٹرز کا رہ گیا ہے. یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ وہ کینن طے کرتے تھے، ٹیکسٹ طے کرتے تھے، قانون طے کرتے تھے. اب کہتے ہیں کہ جی اب بنیادی طور پہ کام کیا ہے کہ بھئی ایک ٹیکسٹ سامنے آتا ہے، اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے. یعنی اس وقت یہ جو بنگ چولہان ہے اور جو بڑے لوگ ہیں، ایلن بادو ہے، چارلز ٹیلر ہے یا میکنٹائر ہے، یا اس طرح کے جو بڑے بڑے مفکرین ہیں مغرب کے، بنیادی طور پر اب وہ ٹھیک ہے ڈکٹیٹ بھی کرتے ہیں، کچھ جگہوں پہ لوگ ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن زیادہ ان کا رول اب کیا رہ گیا ہے، انٹرپریٹرز کا. اور یہ بھی بہت قیمتی رول ہے نا کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک اگر کوئی ٹیکسٹ لکھا ہوا ہو تو اس کی تفہیم کا، اس کی تفسیر کا جو علم ہے وہ ہرمینیوٹکس کہلاتا ہے. بہت پاپولر سا یہ ڈسپلن ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے نا، یعنی بہت جدید مفکرین نے کہا نا کہ ایوری تھنگ از اے ٹیکسٹ. ہر چیز ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے. اور ٹیکسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بامانی بات کا جو بیسک یونٹ ہے نا وہ ٹیکسٹ ہے. تو مثال کے طور پر یہ جو کرسی ہے یہ بھی ایک ٹیکسٹ ہے، یہ جو آدمی ہے یہ بھی ایک ٹیکسٹ ہے، یہ جو تصویر ہے یہ بھی ایک ٹیکسٹ ہے، ریاست یہ بھی ایک ٹیکسٹ ہے، مارکیٹ ایک ٹیکسٹ ہے، پہاڑ ایک ٹیکسٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں سمجھ بوجھ کے ساتھ چلنا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کار فرما چیزیں کیا ہیں. علامہ اقبال نے بھی جو ہے اپنی خطبات میں ایک دعا نقل کی ہے، معصور دعا ہے، کچھ چلی آ رہی ہے کہ اللہم ارینی حقائق الاشیاء یا حقیقت الاشیاء کما ہیا. ٹھیک ہے، تو ترجمہ اس کا نقل کیا کہ بھائی اللہ تو مجھے چیزوں کو کی حقیقت دکھا دے جیسی کہ وہ ہیں. تو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اب بڑے کا مطلب ظاہری بات ہے ریلیٹیو ہوتا ہے نا. یعنی وہ آدمی جو اللہ کو نہیں مانتا، جو آدمی اس کائنات کے پیچھے کسی ڈیوائن کانشیسنس کو نہیں مانتا، جو آدمی جو ہے الہامی ہدایت کو نہیں مانتا، جو آدمی کسی شریعت کو نہیں مانتا، ایک خاص معنوں میں تو وہ بڑا آدمی نہیں ہو سکتا نا. لیکن ہم ایک خاص پیمانے کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں اور مغرب والے لوگ جو بہرحال اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ کس کو بڑا آدمی آج بھی سمجھتے ہیں اور جس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، وہ بہرحال یہ ہے.
تو اس وجہ سے جو ہے وہ ضروری تھا کہ بھائی ہم ان کے جو مفکرین ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہمیں بھی اس کا کچھ فائدہ ہو۔ اور پہلے بھی میں نے عرض کی تھی بات، اور ہمیشہ میں اپنے آپ کو یاد کراتا ہوں یہ بات، اور آپ کو بھی کوشش کرتا ہوں یاد کراؤں کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہمیں چاہیے وہ یہ چاہیے کہ ہم اس کی دینی افادیت نکالیں۔ کوئی زور زبردستی کرنے کی تو ہمیں ضرورت ہے نہیں، کیونکہ ہم جو کام بھی کریں گے وہ عبداللہ کے طور پہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گویا دو باتیں ہمارے ذہن میں مستحضر رہنی چاہیے۔ تو ایک تو میں نے یہ بیک گراؤنڈ بتایا کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، پھر یہ جو آتھر ہے ان سے تعارف کب ہوا، اور پھر خاص طور پر اس کتاب کے حوالے سے کیا ضرورت تھی۔ پھر یہ بھی ہے نا اس کتاب کو انتخاب کرنے میں کہ یہ کتاب بہت چھوٹی سی کتاب ہے، بنیادی طور پہ اس کو ایسے کہتے ہیں، یہ ایک ایسے ہے، اور فٹ نوٹس کو نکال دیں تو 51 صفحے ہیں ٹوٹل، اور 3-4 صفحے کے فٹ نوٹس ہیں، اور یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپا ہے اس کو 2015 میں، اور بلکہ یہ جو سیریز ہے اس کا نام ہی یہی ہے کہ کیا ہے کہ اسٹینفورڈ بریفس ہیں، چھوٹے چھوٹے، جیسے آپ سمجھ لیں ٹریٹیز ہیں، چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں۔ تو اس کی یعنی یہ جو ہان ہے اس کا خوبی یہی ہے کہ اس کی کتابیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، یعنی 50-60 سے لے کے 100-150 صفحے تک، کچھ بڑی بھی ہیں لیکن یہ ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جیسے بہت ضخیم کتاب نہیں ہے تو اس وجہ سے ریڈیبل ہے، اور جیسے موٹی کتابیں ایسی ہوتی ہیں بڑی بڑی کہ ان کا تو ریویو دینے کے لیے بھی آپ 2-3 ریویوز پڑھ کے ریویو دے دیتے ہیں، لیکن یہ کتاب 51 صفحے کی تھی تو میں نے پڑھی ہے پوری اور 2-3 دفعہ پڑھی ہے۔ تو ورنہ تو بہت سہولت ہوتی ہے، کوئی بھی موٹی کتاب ہے نا اس پہ آپ 3-4 ریویوز پڑھ لیں نا تو آپ وہ ریویو پیش کرنے کی آپ میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں دیانت بھی آدمی کی باقی رہتی ہے کہ آدمی نے وہ کتاب جو ہے وہ خود بھی پڑھی ہوئی ہے جو اس کا ریویو جو ہے وہ دے رہا ہے۔ اور یہ کتاب جرمن زبان میں لکھی گئی اوریجنل، یہ جو صاحب ہیں یہ جرمن ہی میں لکھتے ہیں، تو لیکن بعد اس کو ترجمہ پھر بعد میں کیا گیا ہے، اور ترجمہ جو ہے وہ 2015 میں چھپا ہے۔ اب یہ جو صاحب ہیں آتھر بینگ چن ہان جو ہے بنیادی طور پر یہ کورین ہے، اور ساؤتھ کورین، نارتھ کوریا نا دوسرا جس میں وہ والا جو کمیونسٹ ہے، تو ساؤتھ کورین ہے، اور بیسیکلی 1959 میں یہ صاحب پیدا ہوئے، اور پہلی ان کی ڈگری جو ہے وہ میٹلرجی میں ہے، میٹلرجی میں ان کی پہلی ڈگری ہے، اور لگ بھگ میرے خیال 1985-86 میں یہ جرمنی چلے گئے، اور پھر وہاں جا کر فلسفی اور تھیولوجی اور اس طرح کی چیزیں پڑھی انہوں نے، اور پھر یعنی اگر 85 میں گئے تو پھر وہیں پہ رہے، ٹھیک ہے، وہیں انہوں نے پڑھا بھی اور پھر وہیں پڑھایا بھی، اور اس وقت بھی ان صاحب کے پاس گویا 2 ملکوں کی شہریت ہے، یعنی ایک جو ہے یعنی سوئٹزرلینڈ کی بھی ہے اور جرمنی کی بھی ہے۔ تو اب بنیادی طور پر یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کورین نژاد جرمن فلسفی ہیں، یعنی ان کا بنیادی طور پر جو تحریر کا انداز بھی ہے اور جو ان کا موڈ آف تھنکنگ بھی ہے تو وہ اب کورین نہیں ہے بلکہ اب وہ گویا جرمن ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انڈیجنائز ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اب ان کا تعارف یہی کرایا جاتا ہے کہ وہ ایک سوئس یا جرمن فلسفر، اور ان صاحب نے جو ہے وہ فرائبرگ یونیورسٹی سے جو ہے وہ 1995 میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا فلسفی میں، اور ان کا جو ڈیزرٹیشن تھا وہ ہائیڈگر پر تھا، مارٹن ہائیڈگر پر تھا۔ فلسفے میں ایک تقسیم ہے انالیٹک فلسفی اور کانٹیننٹل فلسفی، تو ہم گویا یہ جو ان کا کام ہے بنیادی طور پر یہ کانٹیننٹل فلسفی کے ڈومین میں آتا ہے، اور ان کے اوپر جو انفلوئنسز ہیں وہ بھی انہی لوگوں کے ہیں، مطلب ہائیڈگر کے ہیں، اور پھر جو ہے وہ مشل فوکو کا ہے، اور پھر اور جو ہے کئی لوگوں کا انفلوئنس ان کے اوپر ہے، اور مختلف جگہوں پر یہ رہے اور مختلف جگہوں پر جو ہے وہ پڑھاتے رہے۔ اب ان کا تعارف جو ویکیپیڈیا پہ آتا ہے نا تو فلسفر اور کلچرل تھیورسٹ، یعنی ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں نا تو فلسفر کا لفظ ہر اس شخص کے لیے بولا جا سکتا ہے جس کو ہم تھنکر کہتے ہیں،
یعنی جس کو ہم مفکر کہتے ہیں نا، تو ٹریڈیشنلی اس کے لیے جو لفظ تھا وہ فلسفر تھا نا، ٹھیک ہے نا. تو ایک لحاظ سے تو اگر کوئی سائیکالوجسٹ ہے تو وہ بھی ایک خاص معنوں میں فلسفر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی اگر اینتھروپولوجسٹ ہے تو وہ بھی فلسفر ہے. تو لیکن ہے ان کا بیسک ڈسپلن فلسفی ہے، لیکن انہوں نے وہ موضوعات اختیار کیے ہیں جس کا تعلق زیادہ تر کلچرل مینیفیسٹیشن سے ہے، ٹھیک ہے، جو خارج میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے. تو ایک فلسفی وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جو ہے میٹافزیشنز ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ جو بالکل تھیوریٹیکل گفتگو کرتے ہیں بینگ کے بارے میں اور کانشیسنس کے بارے میں اور ٹائم کے بارے میں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے بارے میں. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خارج میں چیزیں ظہور کر رہی ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ کمنٹ کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو کلچرل تھیورسٹ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ والی جو کتاب ہے، یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ابتدائی ترجمہ ہونے والی کتابوں میں سے ہے، دا برن آؤٹ سوسائٹی، ٹھیک ہے، 2015 میں یہ کتاب چھپی ہے انگریزی میں. اسی میں 2015 ہی میں جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی سوسائٹی کے نام سے بھی ان کی ایک کتاب چھپی. پھر ایک کتاب ان کی 2017 میں چھپی ہے، وہ ان کی کئی کتابوں کا کی جیسے کلمینیشن ہے یا کئی کتابوں کا جیسے ایک خلاصہ ہے، اور اس کتاب کا نام ہے سائیکو پولیٹکس. سائیکو پولیٹکس یعنی یہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ یہ ایک پوسٹ ماڈرن انداز ہے کہ مختلف ژانرا کی چیزوں کو آپس میں ملا دینا، ٹھیک ہے، تو مختلف ڈسپلنز کو ملا دینا، مختلف زمانوں کو ملا دینا، مختلف زبانوں کو ملا دینا، ٹھیک ہے. وہ ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ اصطلاحات بناتے ہیں دو زبانوں پر مبنی. تو ایک لحاظ سے آپ دیکھیں کہ پولیٹکس، پولیٹیکل سائنس ایک الگ فیلڈ ہے اور سائیکالوجی ایک الگ فیلڈ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب وہ ان کے ایملگم سے نئے نئے ڈسپلنز وہ پیدا کرتے رہتے ہیں، جیسے جو ہے وہ بایو میڈیکل ہے یا بایو کیمسٹری ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے، سائیکو پولیٹکس، اور اس کا جو سب ٹائٹل کیا ہے، نیو لبرلزم اینڈ دا نیو ٹیکنالوجیز آف پاور. دا نیو ٹیکنالوجیز آف پاور. پاور بھی ان کے ہاں ایک بہت اہم تھیم ہے. ان کا ایک رسالہ سا اسی طرح واٹ از پاور کے نام سے بھی ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے ایک تقسیم کچھ سالوں سے مغرب میں ان کے جرنلز میں میڈیا میں بیان ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے نا کہ ایک جو ہے وہ پاور ہوتی ہے مثال کے طور پہ ہارڈ پاور، اور ایک ہوتی ہے سافٹ پاور، ٹھیک ہے. تو مثلا اداروں کے ذریعے، IMF کے ذریعے، WHO کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ جنرل اسمبلی کے ذریعے، اور مختلف آپ سمجھ لیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ذریعے، ٹھیک ہے. اس کے ذریعے جو آپ پر دباؤ ڈالا جاتا ہے اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ سافٹ پاور ہے یہ بھی پاور ہی، لیکن بہرحال اس میں اس طرح کا وائلنس ہمیں نظر نہیں آتا. تو ان صاحب نے ایک تصور دیا سمارٹ پاور کا، کہ ایک تو سافٹ پاور ہوتی ہے، ایک سمارٹ پاور ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کا ذکر اس کتاب میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوگا. یہ کتاب ہے. پھر اس کے بعد دا سینٹ آف ٹائم ان کی ایک کتاب ہے، اور اس میں ایک خاص تھیم ہے جو اس کتاب میں بھی انڈر کرنٹ کے طور پہ چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جدید آدمی بہت زیادہ آکوپائیڈ ہے، بہت زیادہ آکوپائیڈ ہے. اور جیسے مشل فوکو نے بھی کہا تھا نا کہ سینیٹی کو ہمارے ہاں جدید آدمی نے یا جدید مغرب نے سینیٹی کو ورک کے ساتھ ریلیٹ کیا، کہ انسین آدمی کون ہے، کہ جو کام نہیں کرتا. جو آدمی کام نہیں کرتا وہ انسین ہے. تو ہمارے ہاں جیسے ورکو ہولک ہونا ایک بڑی قدر ہے. ہمارے یہاں بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ جو نیو ایسٹ انڈیا کمپنی ہمارے ہاں آ چکی ہے، اور چائنا اور سی پیک کے نام سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو چائنیز کے ساتھ جن لوگوں نے بھی کام کیا ہے، اور جو پاکستان میں بھی آپ کو معلوم ہے اب کئی سیٹ اپس بن چکے ہیں، وہاں چائنیز ایز اے لیبر بھی کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ان کی تنخواہیں بھی کافی زیادہ ہیں، لیکن وہ 16 گھنٹے کام کر سکتے ہیں، اور بالکل ایک روبوٹ کی طرح جو ہے وہ بے تکان کام کرتے چلے جائیں گے. وہ شکایت ہی ہوتی ہے نا کہ ہماری لیبر ہے وہ 8 گھنٹے کام کرے گی، بیچ میں چائے پیے گی، اس میں گپے مارے گی، اس میں نماز پڑھے گی، اور یہ کرے گی وہ کرے گی، تو اس نے خاک کام کرنا ہے. جبکہ وہ لوگ بالکل ایسے لگتا ہے کہ روبوٹس کی طرح اور پروگرامڈ اور کنڈیشنڈ بینگز کی طرح کام کرتے ہیں. تو کام اور ڈیولپمنٹ اور جتنا کام کریں گے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے قطر میں
پچھلے مطلب 10-15 سال سے جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں وہاں، وہ فیفا ورلڈ کپ ہونا ہے 22 میں ہونا ہے یا 23 میں ہونا ہے، شاید 22 میں ہونا ہے میرا خیال ہے. تو اس کے لیے وہاں پر جو کام ہو رہا ہے، اور وہاں پر ایسے حادثات ہوئے یعنی، اور گلف میں بھی اور وہاں پر بھی ہوئے کہ کئی لوگ جو ہیں ہمارے یعنی ایشیا کے، افریقہ کے، پاکستان کے، انڈیا کے لوگ، لیبر کے کتنے ہی لوگ ایسے تھے کہ جو مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، اسکیپ فولڈنگ میں اوپر کہیں پہ، اور اتنی دیر سے وہ کام کر رہے تھے 12 13 14 گھنٹے کہ وہ بالکل ایگزاسٹ ہو کر گر کے نیچے مر گئے. وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ بھئی وہ جتنا کام کریں گے اتنا ان کو اوور ٹائم ملے گا، اتنے ان کے پیسے بنیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو ایک بھوت ہے ڈیولپمنٹ کا اور پروگریس کا، تو اس کے یہ جو نتائج ہیں، تو سینٹ آف ٹائم بنیادی طور پر کیا ہے کہ آپ کچھ آف لیں، اور اس کے ایک خاص تصور ہے ہان کا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے لنگرنگ. بھائی ذرا لنگر کریں، لنگر آن، لٹکائیں جس کو ہم بولتے ہیں، چیزوں کو لٹکائیں نا تھوڑا سا. یہ کیا ہے کہ بھائی اب مطلب جو بھی آدمی کسی بھی فیلڈ میں ہے نا، اور وہ کامیاب آدمی ہے یا وہ کامیابی کے سفر میں ہے، اس کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ لائنز میں پھنسی ہوئی ہوتی. ڈیڈ لائن مطلب یونیورسٹی کے بچہ ہے تو اس کو بھی ہر وقت ڈیڈ لائن، اسائنمنٹ کی، اس کی. یونیورسٹی میں آپ پڑھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ بھی یہی ہے. یعنی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک پروفیسر پر کتنا دباؤ ہے. دباؤ بھی اصل میں وہی ہے جو آگے بتایا گیا نا، ٹیمپٹیشن ہے اصل میں. ہر وقت اس کے سامنے آ رہا ہے یہ کانفرنس ہو رہی ہے، وہ کانفرنس ہو رہی ہے، فلاں جگہ پیپر کے لیے کال آئی ہے. اور اٹریکشن کیا ہے کہ یہ میں ابھی ایبسٹریکٹ یہاں پھینک دوں، وہاں پھینک دوں، اس کی ڈیڈ لائن. یہ ہر وقت وہ ان کے یہاں کیلنڈر بنا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ ایبسٹریکٹ کی ڈیڈ لائن فلانی ہے، فلاں جگہ پہ پورا پیپر اتنی دیر میں جمع کرانا ہے. اور مطلب وہ اچھے خاصے ہیں نا، مطلب وہ، لیکن ہر وقت ایک دباؤ میں ہے کہ یہ کرنا، اس میں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ بھائی فلاں ملک کی سیر ہو جائے گی، اس میں یہ ہو جائے گا کہ فلاں لوگوں کے ساتھ ایک نیٹ ورکنگ ہو جائے گی. اور الٹیمیٹلی فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارا سی وی جو ہے وہ امپروو کرتا جائے گا. اور ہماری چونکہ اب جاب اسی پر مبنی ہے نا، کتنے پیپر پڑھے، ٹھیک ہے، کتنی کانفرنسز اٹینڈ کی، کتنی جگہ پینل پہ گئے، کتنی جگہ پوسٹر پریزنٹیشن دی، پوری سائنس ہے یہ. تو کچھ لوگ ہر وقت اس میں ہوتے ہیں، اور کئی ویب سائٹس ہیں نا کہ جہاں پہ ہر وقت یہ آتا رہتا ہے. مطلب پوری دنیا میں جہاں کوئی چھوٹی موٹی کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، اس کا اشتہار اس میں آ جاتا ہے. تو اب آپ کے سامنے ایک ٹیمپٹیشن بھی آ رہی ہے کہ آپ نے یہاں جانا ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہی اصل میں برن آؤٹ ہے بیسیکلی. برن آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایگزاسٹ ہو جانا، یعنی آدمی جو ہے بالکل تھک کے گر جائے. یعنی اردو میں دیکھیں نا آپ کے برن آؤٹ کا کیا ہے، جیسے آپ گوگل کریں نا تو کہتے ہیں یہ پتہ نہیں جہاز کا ایندھن جو ہے وہ ختم ہو جائے یا ختم ہونے لگے، یا جہاز کا جلنا یا ایندھن کا جلنا مثال کے طور پہ. یہی ہے نا کہ آدمی جو ہے وہ اس کا تیل ہی گویا ختم ہو رہا ہے، ہر وقت ختم ہوا رہتا ہے. آدمی بالکل ایگزاسٹڈ رہتا ہے. اور جیسے جس کو ہم کہتے ہیں نچڑ جانا، یعنی لوگوں کو اس کا بہت زیادہ احساس ہے کہ ہر وقت وہ نچڑے رہتے ہیں. اچھا یہ کر لیا، اب پہلے یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا یہ ڈگری کر لیں، اب اس کے بعد یہ کر لیں، اب یہ کر لیں. پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جناب جو ٹرمینل ڈگری ہے وہ کیا ہے؟ ٹرمینل ڈگری جو ہے پی ایچ ڈی ہے. بس سکون ہو گیا نا یار، اب پڑھ لیا. اب آپ لوگ کہتے تھے اب اپنے شوق سے پڑھیں گے. پی ایچ ڈی میں تو ایک خاص موضوع ہوتا ہے، اس پہ آپ چپڑ جاتے ہیں، اور بہرحال کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کوئی سپروائزر کہتا ہے، کوئی جناب کمیٹی طے کرتی ہے یار ایسے کرنا ہے. تو اکثر و بیشتر تو مارے باندھے کیا جاتا ہے نا وہ کام، اور پھر کہتے ہیں اب اپنی خوشی سے ہم کام کریں گے. لیکن اب وہ مسئلہ نہیں رہا. اس کے بعد پوسٹ ڈاک ہے، اور اس کے بعد پھر فلاں 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 چیزیں ہیں. اور بلکہ اب تو ایک لوگ ایک پی ایچ ڈی پہ رکتے بھی نہیں، ایک پی ایچ ڈی یہاں سے کی ہے، ایک پی ایچ ڈی یہاں سے کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. چونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ٹارگیٹس جو ہے نا وہ ان لمیٹڈ ہیں. یہ میں اب اس کتاب کی تھیمز میں بانے سے گھس گیا ہوں. ابھی تو تمید ہم باندھ رہے تھے نا، وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، تو رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. یعنی کوئی صاحب ہے نا، وہ کہیں گے اچھا کیا کرنا ہے، لیکچرر سے ہو کر پروفیسر تک بننا ہے. میں چونکہ اپنی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں تاکہ اپنے اوپر رکھ کے کر رہا ہوں، کسی اور کی بات نہیں کرتا. پروفیسر بننا ہے، پروفیسر بن کے سکون آ جائے گا؟ نہیں. اس کے بعد ڈین بننا ہے، ڈین بن کے نہیں، اس کے بعد جو ہے پرو وائس چانسلر بننا ہے، اس کے بعد وائس چانسلر بننا ہے.
اس کے بعد 2 دفعہ بن گئے, یہاں بننا ہے, پہلے چھوٹی یونیورسٹی میں بنے ہیں نا, سائیوال میں, پاک پتن میں, اکاڑے میں, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد جناب سوابی میں, تو اب جو ہے وہ کراچی کا بننا ہے, پنجاب کا بننا ہے. یہ میں مذاق نہیں آپ سے کر رہا, ایسا ہی ہے. اچھا یہ کر لیا 2 دفعہ آپ, وہ بھی بن گئے, اب کیا کرنا ہے, اب HEC کا چیئرمین بننا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوڑتے رہیں گے ساری زندگی, اور آپ کو سکون, یہی ہے برن آؤٹ سوسائٹی, کہ آپ کو سکون کبھی ملے ہی نہ. ہمارے یہاں لوگ ایک جو ہے فراڈیا لفظ بولتے ہیں, اپنے آپ کو وقت دیں, اپنے آپ کو بہت وقت دیں, اپنا خیال رکھیں. یہ جو مارننگ شوز یا اس طرح میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے آپ کو وقت, اپنے آپ کو کیسے وقت دیں بھائی؟ ہر وقت تو آپ نے ان پہ جو ہے ہتھوڑا ان کے سر پہ ماری جا رہے ہیں کہ تم نے اب یہ کرنا ہے, تم نے اب یہ کرنا ہے, تم نے اب یہ کرنا ہے, تم نے اب یہ کرنا ہے. یعنی فلاں جناب ایک پوسٹ ڈاک آکسفورڈ سے کی ہے, تو اب ایک جو ہے وہ پتنی جرمنی سے کرنی ہے, ایک یہاں سے کر لی ہے تو اب کہیں اور سے کرنی. تو کہیں رکنا بھی ہے, کہیں ٹھہرنا بھی ہے, نہیں ٹھہرنا نہیں ہے. یہ سسٹم یہی ہے اصل میں, ٹھیک ہے. اور بنیادی طور پر اس نے اس کتاب کا جو بنیادی مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ مڈرنٹی میں تصور کیا تھا, جس کو مشل فوکو نے کہا تھا دا ڈسپلنری سوسائٹی, کہ ڈسپلنری سوسائٹی. مشل فوکو نے اس پہ کام کیا کہ جو ماڈرن بہت سے ادارے ہیں, مثال کے طور پہ کلینک ہے, کلینک ہاسپٹل بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, مثال کے طور پہ پاگل خانہ ہے, مثال کے طور پر جو ہے وہ اسکول یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پہ جیل ہے. یہ تمام ادارے جدیدیت نے پیدا کیے, اور بنیادی طور پر یہ ڈسپلنری ادارے ہیں, یہ ڈسپلن کرنے کے ادارے ہیں. اور اس نے ایک تصور دیا تھا پینوپٹیکون کا. پینوپٹیکون وہ جیسے جیل ہوتی تھی نا, جیلیں ہیں جیل, تو وہ جیل ہیں, بیرکس بنی ہوئی ہے خاص طریقے سے, تو ایک خاص طرح کا ٹاور سا بنتا تھا اس کے درمیان میں کہیں, اور وہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی آدمی اگر اس میں کھڑا ہوا ہو نا, تو وہ ساری بیرکس کے اندر تک اس کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اسی لیے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جو ماڈرن سوسائٹی ہے یا ماڈرن سسٹم کیا ہے, وہ سوسائٹی یا سسٹم آف سرویلنس ہے. سرویلنس ہے نا, کہ ہر جگہ جیسے جھانک پڑتی رہے اور آپ لوگوں کو کنٹرول کریں. اور اس میں کیا ہوتا تھا, اس میں آپ کمانڈ دیتے تھے, اس میں آپ کمانڈ دیتے تھے. اور چونکہ وہ پرانا تصور ہے نا, thou shalt not, thou shall do this, thou shalt not do this. تو یعنی یہ جو ہے نا, جسے آپ کہتے ہیں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں نا, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ نہیں کرنا. اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب آپ جتنے زیادہ لاز بنائیں گے, اتنے ہی پھر آپ کو پتا ہے نا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو لاز کو وائلیٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا. جتنی زیادہ آپ بیماریاں پیدا کر دیں گے, اتنے زیادہ لوگ بیمار ہوں گے. یعنی یہی کھیل ہے نا کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کو بیماری بنا دیں تو پھر ہر آدمی بیمار ہوگا. آپ اتنے زیادہ قوانین بنا دیں کہ کوئی اس کو پورا کر ہی نہیں سکتا, تو ہر آدمی پھر ایسا ہے نا کہ جو لا کو توڑ رہا ہے. اور آپ سینیٹی کا ایسا معیار بنا دیں جس کو لوگوں کی 90%, جو آبادی کا 90% جس کو پورا ہی نہیں کر سکتا, ایک آئیڈیل آپ ایسا بنا دیں, تو پھر ہر آدمی یہ سمجھتے ہیں نا کہ پھر میں انسین ہوں, مجھے ضرورت ہے کہ میں تھراپسٹ کے پاس جاؤں, مجھے ضرورت ہے کہ میں جو ہوں کاؤنسلر کے پاس جاؤں. اسی لیے مغرب کے بارے میں کہا جاتا ہے, امریکہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ 60-70% تک لوگ وہاں پر ایسے ہوتے ہیں کہ جو زندگی میں کبھی نہ کبھی جو ہے وہ کسی تھراپسٹ کے پاس یا کاؤنسلر کے پاس یا سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس نہ گیا, ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پہلا تھا, پہلے معاملہ جو ہے وہ یہ تھا. اور اب جو ہے وہ تصور کیا ہے کہ پہلے یہ تھا نا کہ یو شوڈ, اب اس نے کہا کہ نہیں, انہوں نے اس کو بدل دیا ہے یو کین. یو کین, اور آپ خود اپنے مالک ہیں, آپ خود مالک ہیں اپنے. اور آپ نے یہ جملہ کبھی سنا ہوگا, یہ کتاب اچھی کتاب ہے, ہیوی تو ہے, تھک تو ہے. یہ جملہ بہت بولا جاتا ہے, یار آپ لوگ بہت ڈپریس رہتے ہیں, آپ کو اصل میں کسی سے کمپیٹ نہیں کرنا چاہیے, آپ کو اپنے آپ سے کمپیٹ کرنا چاہیے. بہت سنا ہوگا آپ نے کہ اصل میں جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں نا, اور یہ اقوال زرعی کے طور پر آتے ہیں, اس نے اس کو پرابلمٹائز کیا ہے. یہ تو بہت ہی خطرناک ہے. یعنی بینچ مارک جب مجھ سے باہر ہوگا نا, پھر بھی میں کچھ نہ کچھ رک جاؤں گا کہیں. جب یہ جو ایک فراڈ بنایا ہوا ہے کہ بھائی تمہیں اپنے آپ سے کمپیٹ کرنا ہے,
اس کی تو کوئی انت ہی نہیں ہے. اور یہ بات شاید پچھلی کسی نشست میں نے عرض کی تھی, ہر آدمی کا جو اپنے بارے میں آئیڈیل ہوتا ہے نا, وہ ایکچولائز کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ایک انسان کا ایکچول ہے اور ایک اس کا آئیڈیل ہے, یہ کبھی ان میں گیپ رہے گا ہمیشہ. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنا کمپیٹیٹر بننا ہے, یہ بہت بڑا دجل ہے. اب اس نے اس میں کہا ہے نا کہ پہلے کیا ہوتا تھا ڈسپلنری سوسائٹی میں, پروہیبیشن, کمانڈمنٹ, لا, پروہیبیشن, کمانڈمنٹ, لا. اب ان سب میں جبر کا ایلیمنٹ ہے نا, اور جبر کہاں سے آ رہا ہے؟ فرام آؤٹ سائڈ. اس کتاب کا تھیسس یہ ہے, اب ایک نیا جبر ہے, وہ جس کو سافٹ پاور کہہ رہا ہے, وہ جبر میرے اندر سے لایا جا رہا ہے. اور اب کہتے ہیں اب کیا ہے؟ پروجیکٹ. یعنی میں ایک پروجیکٹ ہوں, میری ذات ایک پروجیکٹ ہے خود, مطلب کسی اور نے مجھے پروجیکٹ نہیں دیا, میں نے اپنے لیے ایک پروجیکٹ. آپ کو پتا ہے نا یہ اسٹیون کووی سے شروع ہوا تھا یہ کام. اب ظاہر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ذہن میں یہ سب باتیں تھیں, اور وہ جو تھا نا کہ گول اورینٹیشن وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور یہ گولز اپنے آپ سیٹ کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ گویا آپ خود ایک پروجیکٹ ہیں, آپ کی ذات ہے, اور آپ نے خود سے دیکھنا ہے, اپنے انیشیٹو سے آپ نے کام کرنا ہے. پھر انیشیٹو, پروجیکٹ, انیشیٹو, اور تیسری چیز کیا ہے؟ موٹیویشن. اتنا ذلیل ہو گیا وہ لفظ موٹیویشن موٹیویشن موٹیویشن, کہ موٹیویشن جو ہے وہ ہوتی رہے. تو اب دیکھیں نا یہ وہ ابھی ایک سمجھدار آدمی جو بتا رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے. اور اصل میں ایک اور جگہ اس نے بھی کہا ہے, اور کسی نے کہا ہے, بہت اچھا لفظ ہے وہ, اس نے کہا کہ جو پہلے ہوتا تھا مڈرنٹی میں, انلائٹنمنٹ میں, یا ارلی کیپٹلسٹ دور میں, اس کو بولتے تھے ریپریشن. ریپریس کرتے تھے, دباتے تھے. جس کو فرائیڈ نے کہا نا, جب آپ کو خارش میں دبایا جاتا ہے اور ریگریشن ہوتی ہے, پیچھے دھکیلا جاتا ہے, تو وہ چیزیں آرٹ بن جاتی ہیں, وہ فلسفہ بن جاتی ہیں, وہ مذہب بن جاتی ہے, وہ جو ہے وہ اخلاقیات اور روحانیت بن جاتی ہے. تو اب کہتے ہیں کہ جو ماڈرن سسٹم ہے یہ ریپریس نہیں کرتا, یہ سیڈیوس کرتا ہے. یہ بہت ہی اہم اور زبردست بات ہے, یہ سیڈکشن کرتا ہے. اور وہ جو ہمارے اساتذہ سے ہم سنتے رہے تھے نا کہ آزادی کسے کہتے ہیں؟ کہ میں جو چاہنا چاہوں چاہ سکوں. یہ اہم نہیں ہے کہ میں کیا چاہوں, بس کوئی قدغن نہ ہو, جو چاہنا چاہوں چاہ سکوں. تو جدید مغرب کہہ لیں, پیپل ہو میٹر, مارکیٹیئرز کہہ لیں, کیپٹلسٹ کہہ لیں, وہ 5 بندے کہہ لیں, ایلون مسک کہہ لیں, زکربرگ کہہ لیں, بیزوس کہہ لیں, ان کے نام لے دیں. یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں آپ وہ خوشی خوشی چاہنے لگیں. یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. یعنی آپ کو لگے کہ یہ میری, جس طرح لوگ کہتے ہیں نا دین جو ہے نا, دین ہماری فطرت کا اقتضا ہے. تو اب شاپنگ کو اور کنزمپشن کو اور آپ سمجھ لیں تلذذ کو کیا بنا رہے ہیں؟ بنا رہے ہیں یہ ہماری فطرت کا اقتضا ہے, جو اصل میں ہماری جبلت کا اقتضا ہے نا. تو یہی کامیابی ہے ان کی. شیطان یہی کرتا ہے نا, وہ تزیین کرتا ہے, وہ تلبیس کرتا ہے. تو یہ سب لوگ بھی یہی کر رہے ہیں بنیادی طور پر, کہ یہ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تم یہی چاہتے ہو, اور ہم تم پہ کوئی جبر تو نہیں کر رہے. اوپن ہے نا, ہر آدمی کے لیے اوپن ہے. بھائی فیس بک میں آپ اکاؤنٹ بنائیں, یہ کوئی جبر تو نہیں ہے نا. یا انسٹاگرام کا آپ بنائیں, یا آپ جو ہے وہ یوٹیوب پہ چینل بنائیں مثال کے طور پہ, یہ کوئی جبر تو نہیں ہے نا. آپ خوشی خوشی یہ کام کر رہے ہیں نا. اور گویا اصل میں تو بات وہی ہے کہ جو آپ سمجھ لینا کہ سرمایہ کی بندگی پیدا کرنی ہے. استاد محترم جناب احمد جاوید صاحب, ایک بہت پرانی ان کی ایک گفتگو تھی, جو احمد رضا خان صاحب بریلوی جو ہیں, ان کی جو شاعری تھی نا ہدایت بخشش پہ, انہوں نے گفتگو کی تھی. اور اس میں گفتگو میں ایک بڑا حصہ جو تھا وہ جناب اویس رضا قادری صاحب نے نعتیں پڑھی تھیں, اور پھر جاوید صاحب نے گفتگو کی تھی. وہاں باتوں میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ بھائی فلاں صاحب ہیں, انہوں نے جو ہے وہ مجھے قائل کر لیا, میں آنا نہیں چاہتا تھا, میں آ گیا. اور کہا کہ اصل میں بندگی بھی اسی کو کہتے ہیں نا, یعنی خوشی خوشی مجبور ہو جانا. مجھے ابھی تک وہ جملہ رجسٹر میرے کانوں میں, خوشی خوشی مجبور ہو جانا, اسی کو بندگی کہتے ہیں. تو یہی سرمایہ کی بندگی ہے, یہ سرمایہ کی بندگی ہے نا, کہ وہ انہوں نے ہمیں خوشی خوشی مجبور ہونا, وہ تو اللہ کے لیے تھا نا اصل میں, کہ اطاعت کا مطلب بھی طاعت ہے نا, اس میں
ہمیں خوشی سے آمادگی کے ساتھ جو ہے اللہ کی بات ماننا. تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں نا, کہ بھائی خوشی خوشی وہ سرمایہ کی بندگی میں ہم سب کو لگا دیں. پھر وہی بات کہ اب ادرنیس ختم ہو رہی ہے, چیزیں انٹیریورائز ہو رہی ہیں, اور پھر وہی بات کہ کمپٹیشن ود ون سیلف, اپنے آپ کے ساتھ آپ کمپیٹ کریں. اور پھر اس کے بعد وہ جو موٹیویشنل اسپیکر کی بات ہے نا, یعنی مراد ہے کہ بھئی آپ قرض بنا دیں, آپ اس چیز کو قرض بنا دیں کہ اگر آپ کامیاب نہیں ہیں تو آپ کے لیے کوئی قصور کی بات ہے. اور یہ بل گیٹ کے نام سے یہ نیٹ ویٹ پہ آتا رہتا ہے, مجھے نہیں معلوم اس نے کہا ہے نہیں کہا, لیکن بعض لوگ اس کو بل گیٹ کے کال کے طور پہ بیان کرتے ہیں. اور وہ جملہ کیا ہے کہ if you are born poor it's not your mistake but if you die poor it's your mistake. یعنی مراد یہ کہ آپ غریب پیدا ہوئے تھے تو اس میں تو آپ کو کوئی قصور نہیں ہے, لیکن آپ 50-60 سال جیتے رہے اور پھر وہی بات کہ آپ کے اندر کوئی موٹیویشن ہی نہیں تھی, آپ کے اندر کوئی انیشیٹو نہیں تھا, اور آپ نے بے تحاشا پیسے نہیں کمائے, تو یہ آپ کی غلطی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب ہونا یا غربت ایک قرض ہے اور اخلاقی طور پر برائی ہے, ایک اخلاقی برائی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہی بات نا, آپ نے اپنے پوٹینشل کو ایکچولائز نہیں کیا. یہ اپیل ہوتی ہے نا کہ آپ اصل میں کسی پر ظلم نہیں کر رہے. اگر آپ بہت کامیاب یا امیر نہیں ہیں تو آپ اصل میں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں, اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ میں نے تذکرہ کیا تھا انفارمیشن یا انٹرٹینمنٹ فیٹیگ کا, وہ ہو رہی ہے, اور ڈسٹریکشن ہے, کنسنٹریشن جو ہے وہ ہو نہیں پا رہی, اور لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ اصل میں وہ کرنا کیا چاہتے ہیں, اور ایک چیزوں میں ان کو ڈال دیا ہے. جہاں پر انہوں نے ایک تو خیر میں پہلا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں تبرکاً, وہ کیا ہے کہ اچھا جملہ ہے. عام طور پہ جو ناولز وغیرہ بھی ہوتے ہیں نا, تو اس کی پہلی لائن اور آخری لائن جو ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے. تو وہ پہلی لائن کیا ہے کہ ایوری ایج ہیز اٹس سگنیفیکنٹ افلکشنز, ایوری ایج ہیز اٹس سگنیفیکنٹ, یا سوری سگنیفیکنٹ کہہ رہا ہوں, سگنیچر افلکشنز. افلکشنز کا اگر ترجمہ کریں نا تو ایک ترجمہ اس کا بنتا ہے آزار, اور ایک ترجمہ بنتا ہے آشوب. ہر دور کے اپنے آشوب ہوتے ہیں, ہر دور کے اپنے آزار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے تصور تھا نا کہ جو بیکٹیریل ایج تھا یا وائرس کی زبان تھی, یہ کتاب 2015 میں چھپ رہی ہے, کووڈ وغیرہ 2020 میں آیا ہے. اور اس نے کہا کہ پہلے جو زبان استعمال کی جاتی تھی وہ بیماری کے حوالے سے نا وائرس یا بیکٹیریا کی ہوتی تھی, اور امیونولوجی ہوتی تھی, امیون کرنا ہے. تو اچھا امیون کس سے کرنا ہوتا تھا؟ امیون خارج کی کسی چیز سے, کوئی وائرس کوئی بیکٹیریا, ٹھیک ہے, جو آ کے پھر میرے اندر پلتا ہے لیکن آتا باہر سے ہے نا. تو کہتے ہیں کہ پہلے ایک تصور ہوتا تھا کہ یار یہ انسائیڈ ہے یا آؤٹ سائیڈ ہے, یہ فرینڈ ہے یہ فو ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے وہ بات شروع کر رہا ہے کہ اب ہم پوسٹ امیونولوجیکل دور میں رہتے ہیں. اس میں پہلے کیا ہوتا تھا؟ ادرنیس ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور ڈفرنس ہوتا تھا. اب جو لیٹ کیپٹلزم ہے نا, یا الٹرا ماڈرنٹی ہے, یا لیٹ کیپٹلزم کا دور ہے, یا پوسٹ ماڈرنٹی ہے, یا پوسٹ نارمل ایرا ہے, اس میں بنیادی طور پہ سیمنس کی بات ہوتی ہے. سیمنس کی بات ہوتی, پہلے ادرنگ کی بات ہوتی تھی, اب سیمنس کی بات ہوتی. یہ پہلا چیپٹر ہے, اور اس کا نام کیا ہے؟ نیورونل پاور. اور گفتگو ہوتی تھی امیونٹیز کی. اس میں اب ایک بات اقتباس میں چاہتا ہوں کہ اس کا پڑھ لوں. یعنی ایک تصور یہاں پر دیا ہے ریڈیکل آلٹریٹی. ریڈیکل آلٹریٹی, آلٹریٹی کا مطلب ہوتا ہے مختلف ہونا. آلٹ کا لفظ اسی سے نکلا ہے, آلٹرنیٹو ہونا ہے. تو کہتے ہیں پہلے تصورات یہ ہوتے تھے,
اور ایک ریوولٹ کرنی ہوتی تھی یا وائلنس آپ کو کرنا ہوتا تھا اپنے غیر سے، جو آپ سے باہر ہے اس کے ساتھ کرنا ہوتا تھا. لیکن اب مسئلہ کچھ اور ہے. یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی پہلے جو ہے وہ زور تھا نیگیٹیوٹی پر، کہ نیگیٹیوٹی کو ایوائڈ کرنا ہے یا نیگیٹیوٹی سے بچنا ہے. اب جو فوکس ہے وہ پازیٹیوٹی پر ہے، پازیٹیو رہیں، پازیٹیو رہیں، پازیٹیو رہیں، پازیٹیو رہیں. اور اگرچہ اس کا تو اثر کئی جگہوں پر ہے، یعنی پازیٹیوزم یا پازیٹیوٹی سے ہی تصور پیدا ہوتا ہے ٹالرنس کا، کہ آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے. جو جدید آدمی ہے اور نارمل آدمی ہے اس کو ہمیشہ سوبر رہنا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے، اس کے باپ کو گالی دے دیں، ماں کو گالی دے دیں، اس کے خدا کو برا بھلا کہہ دیں، اس کے پیغمبر کو کچھ کہہ دیں، تو یہ تو نیگیٹیوٹی ہے نا. یعنی آپ کہتے ہیں سب کا بھلا سب کی خیر، اس طرح کی باتیں بہت ہمارے یہاں پھیلائی جاتی ہیں. سب کا بھلا سب کی خیر اور محبت ہر ایک سے، نفرت کسی سے نہیں. یہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، یہ میں اپنے آپ سے بتا رہا ہوں. تو یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی مطلب ہر الہامی مذہب جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے بائنری پہ، اور وہ بائنری کیا ہے؟ الولا والبرا. الولا والبرا. کچھ لوگوں سے ولایت ہے، کچھ لوگوں سے براعت ہے. جتنی اہم ولایت ہے اتنی ہی اہم براعت ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اور جیسی اہم محبت ہے ویسا ہی اہم بغض ہے. من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اس نے خیر ایک اور کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے، وہ اور طریقے سے کیا ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی کارل مارکس نے یہ کہا تھا کہ وہ جو لیبر ہے نا، لیبر کلاس، اور جو لیبرر ہے وہ بنیادی طور پہ ایلینیٹڈ ہے اپنے کام سے، اپنی پروڈکٹ سے. وجہ کیا ہے؟ وہ اسمبلی لائن پہ کھڑا ہوتا ہے پورا دن، یہ چیز اٹھا کے یہاں رکھنی ہے، چیز اٹھا کے ادھر رکھنی ہے. اگر آپ نے آج یہ دیکھنا ہو نا اس سطح پر، تو اللہ ہم سب کو معاف کرے اور اس حالت سے بچائے. وہ آپ سپر سٹورز میں چلے جائیں نا، وہاں خاص طور پر جو ہماری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کو جس طریقے سے پیسٹریاں بنا کر، وہ حلیہ جو نہ شاید وہ کپڑے نارمل پہنتی ہیں، نہ گھر میں پہنتی ہیں، اور شاید حکارت سے کرتی ہیں، عجیب و غریب چیز بنا کے، اور سارا دن ان کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو بتاتے رہنا کہ آج آپ نے یہ دیکھا. کوئی بھی آدمی اس کی کوئی اور چیز دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو متوجہ کریں گی. تو لیکن اس نے جو ذکر کیا ہے، ہان نے، وہ کہا ہے کہ ایلینیشن جو مڈل کلاس ہے یا مڈل مینجمنٹ ہے یا جو سی ای او ایس سی ایف او ہے، اس کی ایلینیشن کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اس کے ہاں بھی بالکل یہی ہے. اس کے ہاں بھی روٹینائزیشن ہے، اس کے ہاں بھی ایلینیشن ہے. یعنی مثال کے طور پہ ایک عام، جو آپ کو پتا ہے نا کہ جو مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ہے وہ سیل ورکر ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ مارکیٹنگ کا ڈائریکٹر ہے، تو اس کو بھی اسی طرح کی اداکاریاں کرنی پڑتی ہیں، اس کو بھی اسی طرح کی جعلی پریزنٹیشن بنانی پڑتی ہیں. اس کو بھی اپنے کلائنٹ، وہ جو کلائنٹ جس کے بارے میں ہم نے MBA میں پڑھا تھا کہ جو کنزیومر ہوتا ہے یا کلائنٹ ہوتا ہے وہ کنگ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ عجیب طریقے سے، اور وہ ہر روز وہ کرنا پڑتا ہے. یعنی پریزنٹیشن دینی ہے تو ایک جیسی دینی ہے، معاملات کرنے ہیں تو ایک جیسے کرنے ہیں. وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ ایلینیشن صرف لیبر کلاس کی نہیں ہے، ہائر مڈل کلاس کی بھی اور ایگزیکٹو کلاس کی بھی ایلینیشنز ہیں، کہ ان کو بھی ایک بہروپ بھر کے اور ایک خاص طرح کی جعلی زندگی اختیار کرنی پڑتی ہے. جعلی زندگی ان کو جو ہے وہ گزارنی پڑتی ہے. تو بادل، جو ہم نے طے کیا تھا کہ 1 گھنٹہ ہم بات کریں گے، تو امید کرتے ہیں کہ اگلی مرتبہ پھر اس کتاب پر مزید ہم کچھ بات کریں. یہ کتاب اہم ہے، اس کے اندر جو کئی تھیمز بیان ہوئے ہیں جو اس وقت بھی ریلیونٹ ہیں، اور مطلب ان کو جاننا بادل کچھ لوگوں کے لیے یقیناً مفید ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں کیا کیا مسائل ہیں. اور اگرچہ ان میں سے آپ کسی بھی آدمی کو پڑھیں نا، تو ایک بات احساس، یعنی بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. یعنی اس لٹریچر کو پڑھنے کا ایک مذہبی دینی آدمی کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسانی عقل اور فہم کی نارسائی کا احساس ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے دماغ ہیں یہ لوگ، یعنی ہم لوگ ان کی کتابیں بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں. ہمیں سے مراد ہے جو بھی کسی فیلڈ میں ہے، جو اینتھروپولوجسٹ ہیں ہمارے یہاں ہے تھرڈ ورلڈ میں، وہ بڑا دماغ لگاتا ہے جب جا کے سمجھ میں آتی ہے بات، ان کی لکھی ہوئی کتابیں. فلسفی کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، سائیکالوجی کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے.
لیکن کر کرا کے نا پلے ہے کچھ نہیں. مجھے کہتے ہیں نا وچ دی گل ان کو نہیں پتا, یا بہت سو کو پتا ہے ادھر وہ آ نہیں سکتے. جو غالب نے کہا تھا نا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. مطلب ہمیں نہیں پتا کہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کو نہیں پتا کہ حل کیا ہے, پتا ہے ان کو حل کیا ہے, لیکن ادھر وہ جانا نہیں چاہتے, اور اس کے بارے میں طے کر دیا ہے کہ وہ اب کوئی سلوشن نہیں ہے. یعنی مذہب یا وحی یا خدا یا رسول یا آخرت تو کوئی سلوشن نہیں ہے نا. اب اس کے اندر سے دیکھو کیا کرنا ہے, یہاں سے سمجھاؤ وہاں سے سمجھاؤ, یہ کرو وہ کرو. تو یہ جو انسانی فلسفہ ہو یا ہسٹری آف آئیڈیاز ہو یا کوئی بھی جدید ڈسپلن اگر آپ پڑھیں, اور اللہ نے اگر آپ کی آنکھوں کو روشن کیا ہوا ہے خاک مدینہ و نجف سے یا قرآن و سنت سے, تو پھر آپ کو مطلب ہنسی بھی آتی ہے, رونا بھی آتا ہے کہ ایسی ایسی اصلاحات بنا رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنی دماغ سوزی کر رہے ہیں, لیکن حل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. کیونکہ حل ہمیں پتہ ہے کس کے پاس ہے. مذاہبت جس اللہ نے الا یعلم من خلق, کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ تو اس نے پیدا کیا, اس کو بتایا کہ بھئی تم نے کیسے جینا ہے, تم کیسے جیو گے تو تمہارا مسئلہ حل ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں تو مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا نا. وہ جو قرآن مجید کا پورا مقدمہ ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ جوڑے کا تصور ہے, ہر چیز کا ایک جوڑا ہے اور جوڑا آپس میں مل کے تکمیل کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے کوئی ہر بات, ہر بیانیہ, ہر کتاب, ہر تھیری ناقص رہے گی جب تک وہ وحی کی کمک نہ لے, جب تک گویا وہ اللہ کا دامن نہ پکڑے, جب تک وہ پیغمبر کے سامنے سرنڈر نہ کرے, وہ کہیں پہنچ نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو بس یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.